بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا۔ کتاب الصلاۃ۔ قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سب سے پہلے کتاب الصلاۃ، آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں کتاب الصلاۃ کے بارے میں، یعنی کہ نماز کا بیان۔ تو نماز، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، یعنی 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں وہ میری امت پر فرض کی گئی۔ اس سے پہلے 5 نمازیں کسی امت پر فرض نہیں تھیں۔ کسی پر فجر کی نماز فرض تھی، کسی پر ظہر کی، کسی پر عصر کی، لیکن 5 نمازیں ایک ساتھ، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور یہی فرق پل صراط پر نماز کے ذریعے ہوگا کہ مومن انسان جو ہوگا وہ اپنی نماز کی روشنی کی وجہ سے پل صراط کو آسانی سے پار کر جائے گا، جبکہ منافق اندھیرے کی وجہ سے جہنم میں گر پڑے گا۔ اور کافر اور مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہو لیکن بظاہر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، سے منافق کہتے ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت میں کسی نے کسی کو پیسے دے دی، کوئی چیز دے دی کہ رکھ لو، تو اس کی حفاظت کرنا، سنبھال کے رکھنا، اس کو اپنے نیچے خرچ نہ کرنا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا، یہ امانت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے تم سے کوئی بات کہی اور یہ کہہ دیا کہ کسی سے نہیں کہنا، تو اب وہ بات بھی ہوگی، امانت ہوگی۔ جس طریقے سے کسی کا مال اپنے پاس رکھا جائے تو وہ امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ ایسے اگر کوئی ہم سے کوئی بات کہہ دے اور وہ یہ کہہ دے کہ کسی سے نہیں کہنا، تو اب وہ بات بھی امانت رکھی گئی، اب اس کو ہم نے کسی سے بتا دیا تو وہ خیانت ہوگی۔ اور نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ اور امان میں رہتا ہے، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نماز چھوڑنا شروع کر دی، ویسے ہی شیطان اس پر قابو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے ڈورے ڈالے، اس کے ساتھ کوئی مکر فریب کرے، بہکائے، اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے وہ شروع کر دیں۔ قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم حفاظت کرو نمازوں کی، تم اہتمام کرو نمازوں کا، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، خشوع خضوع کے ساتھ، فرما برداری اطاعت کے ساتھ، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ۔ دیکھو اس والی آیت کریمہ کے اندر والصلاۃ الوسطی کہہ کر درمیانی نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ خاص طور پر درمیانی نماز۔ تو درمیانی نماز سے مراد وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ 2 نمازوں کے شروع میں، یعنی اس سے پہلے 2 نمازیں ہوتی ہیں فجر اور ظہر کی، اور اس کے بعد 2 نمازیں ہوتی ہیں مغرب اور عشاء کی، اور یہ درمیان میں نماز پڑھتی ہے، اس لیے اس کو درمیانی نماز کہا گیا۔ اور عصر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ مشغولیت کا وقت ہے۔ مرد حضرات کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی جو ہے گھر میں امور خانہ داری میں کھانا بنانے میں لگی رہتی ہیں، تو گویا کہ یہ مصروفیت کا وقت ہے، اس لیے کہیں یہ نماز چھوٹ نہ جائے تو قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو خاص طور پر بیان کر دیا کہ والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز، وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، قانتین، خشوع خضوع کے ساتھ۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارائیتم لو ان نہرا، تمہارا کیا خیال ہے، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے کہ لو ان نہرا، کہ اگر ان نہرا بباب احدکم، تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، ان نہرا، کہ بے شک نہر ہو
تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر یغتسل وہ غسل کرتا ہو فیہ اس میں کل یوم ہر روز خمسن 5 مرتبہ حل یبقی من درنہ تو کیا باقی رہے گا من درنہ اس کے جسم پر میل تو کیا باقی رہے گا اس کے جسم پر شیئن کچھ بھی تو انہوں نے کہا لا یبقى نہیں باقی رہے گا من درنہ اس کے جسم پر کوئی بھی چیز قال فذلك آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے مثل صلاۃ الخمس 5 نمازوں کی مثال ہے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا کہ 5 نمازوں کے ذریعے مٹا دیتا ہے اللہ گناہوں کو بہن الخطایا غلطیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارائیتم یمحو اللہ ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے کہ ان نہرن کہ بے شک نہر ہو بباب احدکم تم میں سے کسی کے دروازے پر یغتسل فیہ وہ غسل کرے اس میں کل یومن ہر روز خمسن 5 مرتبہ حل یبقی تو کیا باقی رہے گا من درنہ اس کے جسم پر شیئن کچھ بھی باقی رہے گا تو انہوں نے کہا لا یبقى نہیں باقی رہے گا من درنہ اس کے جسم پر کچھ بھی قال فذلك اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال ہے اسی طریقے سے مثال ہے صلاتی 5 نمازوں کی یمحو اللہ یمحو کے معنی مٹا دیتا ہے اللہ بہن اس کے ذریعے خطایا غلطیوں کو یعنی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر سے گزر کے جانا پڑتا ہے کوئی کام کے لیے جب وہ جائے تو وہ نہر پہ سے گزرتا ہو تو دن میں اس طریقے سے 5 بار اس کا اس نہر سے گزرنا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی چیز باقی رہے گی بولو نہیں باقی رہے گی تو اسی طریقے سے جو انسان 5 ٹائم نماز کے لیے وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے اور نماز کے لیے جب جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ایسے ہی پاک صاف کر دیتے ہیں جس طریقے سے نہر سے گزرنے والا انسان میل سے گندگی سے صاف ہو جایا کرتا ہے الصلاۃ اعظم عبادت نماز بڑی عبادت ہے لأنها اس لیے کہ تصل العبد بربہ مل جاتا ہے بندہ اپنے رب سے اس کے ذریعے اس لیے کہ لأنه تصل اس لیے کہ مل جاتا ہے بندہ بربہ اپنے رب سے یا پہنچ جاتا ہے بندہ اپنے رب کے نزدیک یعنی نماز پڑھنے کی وجہ سے بندہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہو جایا کرتا ہے الصلاۃ شکر نماز ہی کیا ہے شکر ہے للہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علی نعمہ التي لا تحصى ان نعمتوں پر لا تحصى جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا الصلاۃ شکر نماز یہ اللہ کے لیے بطور شکرانہ ہے اس کی ان نعمتوں پر نعمہ ان نعمتوں پر التي لا تحصى جن کو شمار نہیں کیا جاتا ہے یعنی بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو ایسی بے مثال نعمتوں سے نوازا ہے جن کو شمار کرنا مشکل ہے تو نماز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے بندے کی جانب سے شکر ہے الصلاۃ فی اللغۃ نماز کے لغوی معنی الدعاء دعا کے ہیں نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں تو یہاں سوال لکھ لینا نماز کے لغوی معنی کیا ہے ٹھیک ہے پہلا سوال یہ لکھنا کہ صلاۃ کے نماز کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کریں ہاں تو لکھ دینا ٹھیک ہے یہاں پر جب ہم کاپی میں لکھیں گے نا تو سوال نمبر 1 ہوگا کہ صلاۃ کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کریں تو قرآن کی آیت لکھ دینا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ اور حدیث ہی لکھ دینا پھر دوسرا سوال قائم کرنا کہ صلاۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی واضح کریں تو الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے دعا کے ہیں والصلاۃ فی الشرع اور صلاۃ کے شریعت میں یعنی شریعت میں اس کو اصطلاحی معنی بولتے ہیں تو صلاۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہے اقوال و افعال تفتح بالتکبیر یعنی وہ اقوال یعنی وہ باتیں و افعال اور وہ کام تفتتح بالتکبیر جو کہ تفتتح بالتکبیر جو کہ شروع ہوتے ہیں تکبیر سے یعنی اللہ اکبر سے اور ختم ہو جاتے ہیں سلام کے ساتھ بشرائط المخصوصۃ مخصوص شرائط کے ذریعے مطلب صلاۃ کی نماز کے لغوی معنی دعا کے اصطلاحی معنی وہ اقوال اور وہ افعال جو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور سلام کہنے پر ختم ہو جاتے ہیں مخصوص شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے وہ مخصوص شرائط کون سی ہیں وہ ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہے اور آگے بھی آئیں گی کپڑوں کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا یہ تمام چیزیں آگے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے
لگا دو بیٹا. کس کو؟ انواع الصلاۃ، نماز کی قسمیں. الصلاۃ تنقسم الی قسمین، والصلاۃ فی الشرعی، اور صلاۃ کے شرعی معنی اقوال و افعال، وہ اقوال اور افعال جو کہ شروع ہوتے ہیں بالتکبیری، تکبیر کے ذریعے، تکبیر کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں سلام کے ساتھ، بشرائط مخصوصۃ، مخصوص شرائط کے ذریعے. انواع الصلاۃ، نماز کی قسمیں. الصلاۃ تنقسم الی قسمین، نماز کو تقسیم کیا گیا ہے دو طریقے پر، یہ دو قسموں پر. نمبر ایک، صلاۃ مشتملۃ علی رکوع والسجود، ایک نماز تو وہ ہے جو مشتمل ہے رکوع اور سجدے پر، یعنی ایک نماز تو وہ ہے جس میں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں. نمبر دو، صلاۃ غیر مشتملۃ علی رکوع وسجود، دوسری نماز جو مشتمل نہیں ہے، غیر مشتملۃ، مشتمل نہیں ہے رکوع اور سجدے پر، وہی صلاۃ الجنازتی، اور وہ نماز جنازہ ہے. یعنی نماز کی دو قسمیں. تیسرا سوال قائم کرنا کہ نماز کی کتنی قسمیں. تو نماز کی دو قسمیں. نمبر ایک، وہ نمازیں جن میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا، مثلا نماز جنازہ. نمبر دو، دوسری وہ نمازیں ہیں جن میں رکوع سجدہ ہوتا ہے، جیسے کہ عام طور پر فرائض یعنی وقتی نمازیں ہیں، نوافل وغیرہ ہیں. الصلاۃ مشتملۃ، نماز جو مشتمل ہے رکوع سجدے پر، مطلب کیا، جس میں رکوع سجدہ موجود ہے. صلاۃ غیر مشتملۃ، وہ نماز جو مشتمل نہیں ہے رکوع سجدے پر، اور وہ نماز جنازہ ہے. الصلاۃ المشتملۃ علی رکوع و سجود، اب وہ نماز جو مشتمل ہے رکوع اور سجدے پر، تنقسم، تقسیم کیا گیا ہے تین قسموں پر. یعنی اب جو رکوع سجدے والی نماز ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، فرض، وہی الصلاۃ الخمس کل یوم، اور وہ 5 نمازیں ہیں ہر روز. فرض وہ 5 نمازیں ہیں کل یومن، ہر روز. نمبر دو، واجب، وہی صلاۃ الوتر، اور وہ وطر کی نمازیں، وہ صلاۃ العیدین، اور عیدین کی نمازیں، وہ قضاء النوافل، اور نفل نمازیں، التی فسدت بعد الشروع فیہا، جس کو فاسد کر دیا گیا ہو شروع کرنے کے بعد، وہ رکعتان بعد الطواف، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں. دیکھو واجب نماز کون کون سی؟ وطر کی نمازیں، عیدین کی نمازیں، اور نوافل کی قضا. مثلا کسی نے نفل نماز پڑھنا، نفل ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اب کسی بندے نے نوافل کو شروع کر دیا اور پھر بیچ میں سے اس کو توڑ دیا، تو پہلے یہ نفل تھی، پڑھو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اب یہ شروع کرنے کے بعد توڑ دی تو اب اس کی قضا کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اب اس کو پڑھنا واجب ہو گیا. کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نفلی روزہ ہو، کوئی بھی ہو، نفلی نماز ہے، نفلی روزہ ہے، وہ نفل ہے، پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر شروع کر دیا، روزہ رکھا نفلی اور پھر توڑ دیا، نفل نماز شروع کی اور پھر توڑ دی، تو اب اس کی قضا کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اب یہ واجب کے درجے میں. پھر 2 رکعت نماز طواف کے بعد، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. نمبر 3، نفل، وہی ما عدا المفروضۃ والواجبۃ، وہ نماز یعنی فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ جتنی نمازیں وہ سب کیا ہیں؟ نفل ہوں گی. اوابین ہے، چاشت ہے، شراک ہے، یہ تمام نماز تہجد ہے، یہ ساری کیا ہوں گی؟ نفل ہوں گی. ما عدا المفروضۃ والواجبۃ، مفروضہ یعنی کہ فرض نماز اور واجب نماز کے علاوہ جتنی ہیں وہ نفل نمازیں. شروط فرضیت الصلاۃ، فرض نمازوں کی شرائط. شروط فرضیت الصلاۃ، فرض نماز کی شرائط. لا تفترض الصلاۃ، نہیں فرض کی گئی ہے نماز علی انسان پر، مگر اذا اجتمعت، جب جمع ہو جائے اس میں ثلاثۃ شروط، 3 شرطیں. یعنی نماز کے فرض ہونے کی شرائط. نماز ہر انسان پہ فرض نہیں ہے، جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی کسی بھی انسان میں تو نماز فرض ہو جائے گی. نمبر 1، الاسلام، اسلام کی حالت میں ہونا. فلا تفرض الصلاۃ علی کافر، نہیں فرض کی گئی ہے نماز کافر پر. نمبر 2، البلوغ، بالغ ہونا. فلا تفترض، نہیں فرض کی گئی ہے نماز علی صبی، بچے پر. پڑھ لے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. العقل، نمبر 3، عقل مند ہونا. فلا تفترض الصلاۃ، نہیں فرض ہے نماز علی مجنون، پاگل پر. ینبغی للآباء والامہات، مناسب ہے باپ اور ماں کے لیے یعنی والدین کے لیے مناسب ہے، ان یامروا، کہ وہ حکم دے، اولادہم، اپنی اولادوں کو، بالصلاۃ، نماز کا،
اذا بلغوا جب وہ پہنچ جائیں 7 سنین 7 سال کو من عمرہم اپنی عمر کی، یعنی اپنی عمر کی 7 سال میں پہنچ جائیں، وَيَضْرِبُوهُمْ اور مارو ان کو بالایدی ہاتھ سے علی ترک صلاۃ نماز کے چھوڑنے پر، جب پہنچ جائیں 10 سنین 10 سال کو من عمرہم اپنی عمر کے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی 5 سال کے ہو تو صرف زبان سے کہو، حکم دو، لیکن جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو مارنا ہے، لیکن لکڑی سے نہیں بلکہ ہاتھ سے مارنا ہے یا پھر مسواک سے مارنا ہے تاکہ تکلیف زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کئی یتعودوا تاکہ وہ عادی ہو جائیں، تادیۃ الصلاۃ نماز کو ادا کرنے کے، فی اوقاتہا اس کے وقت میں، تاکہ وہ عادی ہو جائیں نماز کو ادا کرنے کے، فی اوقاتہا اس کے وقت میں، قبل اس سے پہلے کہ ان تجب علیہم ان پر نماز واجب ہو۔ یعنی والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ حکم دیں، مناسب ہے والدین کے لیے ان امروں کہ وہ حکم دے اپنی اولادوں کو نماز کا، اذا بلغوا جو پہنچ جائیں 7 سال کو ان کی عمر کے، اور مارو ان کو بالایدی ہاتھ سے علی ترک صلاۃ نماز چھوڑنے پر، اذا بلغوا جو پہنچ جائیں 10 سنین 10 سال کو من عمرہم ان کی عمر کے، کئی یتعودوا تاکہ وہ عادی ہو جائے، تادیۃ الصلاۃ نماز ادا کرنے کے، فی اوقاتہا اس کے وقت میں، قبل اس سے پہلے کہ ان پر نماز واجب ہو جائے۔ آ گیا سمجھ میں؟